جب کوئی بندہ معاشرے میں آپ سے کوئی بات کسی عزیز کے بارے میں کرتا ہے تو کراس چیک کرنا تو بنتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جسے بلیویبلٹی کہتے ہیں، یعنی یقین کرنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک، جیسے کہ اگر ہم کسی نشے کے مریض کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور ساتھ کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا تو بلیو کرنے کو دل کرے گا، یا اس نے چوری کی، یا اس نے کوئی جرم کیا، یا اس نے نشہ بیچا. نشہ کرنا بہت یعنی بیچنا، خریدنا، یہ بات اس کی زندگی میں اتنی عام ہوتی ہے کہ اس پہ بلیو کرنے کو دل کرتا ہے. اور ری ہیبس میں irregularities یا وائلیشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ کسی ری ہیب میں کسی مریض نے سگریٹ پیا یا نشہ کیا یا فلاں بات ہوئی تو یہ بلیویبل ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ری ہیبز ہوتے ہیں، مور دین 80% جو ری ہیبز ہیں ان میں یہ قباحتیں ہوتی بھی ہیں، لہٰذا اس پہ بلیو کرنے کو پھر دل کرتا ہے. اس کو ہم بلیویبلٹی فیکٹر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے بات کا ڈھانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بلیویبل ہو اس شخص کے ماحول کے مطابق یا پاسٹ کے مطابق. تو وہ بلیویبلٹی فیکٹر ہوتا ہے کہ دنیا میں 80% جو ری ہیبز ہوتے ہیں ان میں یہ ساری قباحتیں موجود ہوتی ہیں. پھر آگے مجھے آپ بتائیں گے کہ ان ری ہیبس کا کیا بنتا ہے. جو ایسے کرتے ہیں بدنجتی کے ساتھ کہ اپنے کلائنٹس کے کام کو نیک نیتی سے نہیں کرتے، تو ایسے ری ہیبس کا آگے جا کے کیا بنتا ہے؟ بند ہو جاتے ہیں یا پھر درست ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ پھر کہیں نہ کہیں نتیجہ نکلے گا. تو کہتے ہیں کہ ایک ایوریج ری ہیب کی جو ایج ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، ایوریج ری ہیب کی ایج. اس سے زیادہ دنیا میں ری ہیب کی ایج ابھی تک بڑھی نہیں. ایوریج ری ہیب جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ری ہیب 70-80 سال سے یا 100 سال سے ہیں، کچھ شاید 6 مہینے میں بند ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ایک ری ہیب کھولا تھا ایونٹ کے قریب 150 پیشنٹس کا، اور وہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلا. یہ ٹی وی پہ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ ایک اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن قسم نہیں کھائی جا سکتی. ابھی جیسے مجھے کل ہی آصف کے بھائی نے پیغام دیا کہ آصف کو شاید کسی نے گھر ان کی بیوی سے بات کرائی ہے جو کھپشپ ڈال رہی تھی کورٹ میں، کیونکہ انہوں نے کراچی کلینک کے ڈائریکٹر کے ذریعے مجھ سے آج صبح میٹنگ میں پوچھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بات ہوئی ہے، جبکہ ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ پہلی بیوی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی کرا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کا ذہن ہو کہ کوئی مجھے بات کرا دے، نہیں، میں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا ذہن ہو کہ کوئی مجھے بات کرا دے تو کس پہ نظر جائے گی؟ مجھ پہ یا مس جہارہ پہ یا کسی اسسٹنٹ مینیجر پہ یا کچن کے کسی سٹاف سے؟ کل ہی میں ایک فیملی سے بات کر رہا تھا جو آؤٹ ڈور کلائنٹ ہیں، اور آؤٹ ڈور علاج کا ڈھانچہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں پیشنٹ سے براہ راست کانٹیکٹ میں آتے آتے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. کوئی فیملی ممبر ہے جس سے بات شروع کی، اس نے دوسرے فیملی ممبرز کو ملایا، اس نے پھر تیسرے فیملی ممبرز کو ملایا، پھر انہوں نے ورک پلیس کے مریض کے ساتھیوں کو، اسسٹنٹس کو ملایا، پھر اس کے دوستوں کو ملایا. اب تک 22 بندے جو ہیں وہ ان کے علاج میں انوالو ہو چکے ہیں. مریض سے ابھی تک بات نہیں ہوئی. اور لیکن ارد گرد ماحول بن رہا ہے، بادل اکٹھے ہو رہے ہیں، تو تقریباً سب کا خیال تھا کہ جس پیشنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بالکل آسانی کے ساتھ قابو میں نہیں آئے گا. وہ 10 قدم آگے سوچتا ہے، آپ کی سوچ کی پرواز وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی سوچ کی پرواز وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ اس سے 10 سٹیپ آگے سوچتے ہیں.
تو یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح تجربہ ہوگا کہ آپ یعنی جس اسکول میں پڑھے ہیں اس کے ہیڈ ماسٹر آپ کے بچے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 10 ہاتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے. جو اصل بات ہو رہی تھی کہ 10 ہاتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے, اور یہ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کو اکثر زیادہ تجربہ حاصل ہوتا ہے زندگی کا اپنے مریض کی نسبت. 2 دن پہلے میں ایک صاحب نے کہا کہ میری عمر بڑی زیادہ ہے, آئی ایم 85, اور مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے, تو آپ مہربانی کر کے تو میرے گھر آ جائیں. کسی کے ذریعے رابطہ ہوا تھا تو میں نے کہا اچھا میں آ جاتا ہوں. اور میں ان کے جب گھر گیا تو انہوں نے اپنے ظاہر ہے بیٹے کے بارے میں مشورہ کرنا تھا جو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا, لیکن جب میں ان کے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں ایک ایمبولینس کھڑی تھی, یہ جو 1122 والی ہے, اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اندر سے لایا گیا. ان کے ناک سے خون بہہ رہا تھا اور ان کو ایمبولینس میں ڈال کے دیکھتے ہی دیکھتے لے گئے. اور میں نے ہاؤس مینیجر سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہتے کہ شیخ صاحب نے اپنے بیٹے سے مذاکرات کیے ہیں, اس مذاکرات کے نتیجے میں ان کو یہ زخم آیا ہے ناک پہ جس کو ٹانکے لگنے کی ضرورت ہے, اور وہ ان کو لے کے اسپتال چلے گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا تو پھر نشہ کر کے آ گئے. تو پھر بات سے بات نکلی, بات سے بات آگے بڑھی, پھر باڈی لینگویج خراب ہوئی, پھر تپش ہوئی, اور پھر جو ہے ایک بڑی عمر کے 85 سال کے بزرگ کو ناک پہ ایک مکہ پڑا اور اس کے خون بہنے لگا. تو مجھے بتائیں کہ ایسی بات چیت کا کوئی فائدہ ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو؟ نہیں. تو کیا ہمیں بات چیت نہیں سیکھ لینی چاہیے جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو؟ کیونکہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھلا ماحول چل رہا ہوتا ہے تو صاحبزادے نکر اور بنیان پہن کے آئے ہیں اور انہوں نے ایک نیا ٹیٹو بنوایا ہوا ہے بازو پہ, اور آپ وہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس پہ گرمی کھانا شروع کر دیتے ہیں, بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے, اور تھوڑی دیر بعد ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے. کیا ایسی چیزوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ جب بھی ہاتھا پائی ہوتی ہے, جب بھی کوئی کسی کو مار پیٹ کرتا ہے, تو بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے بڑی سادہ سی کوئی بات ہوتی ہے جو اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے. کہیں نہ کہیں جب ہمیں مکہ پڑتا ہے تو اس میں ہمارا بھی کافی ہاتھ ہوتا ہے. تو جب کوئی ڈرنک ہوتا ہے, خامد اگر رات ڈرنک ہو کے گھر آیا ہے, تو کیا یہ بات کرنے کا ٹائم ہے؟ 15 پہ کال کرنے کا تو اس وقت مقصد ہی کوئی نہیں. آپ اگلے دن سویرے ناشتے پہ بات کریں, کیونکہ جب کوئی رات کو ڈرنک آتا ہے تو اس سے بات نہیں ہو سکتی. آپ اگلے دن ناشتے پہ بات کر سکتے ہیں جب اس کو ریمورس ہو رہا ہوتا ہے. تازہ تازہ ڈرنک ہو کے کوئی باہر سے اندر گھر پہ آیا ہے اور اس کے ساتھ آپ پھر آ گئے, کیونکہ یہ کوئی ہزاروں دفعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی نشہ کر کے لڑکھڑاتا ہوا گھر میں آ گیا, اور اس وقت پوچھے بغیر رہ نہیں سکتے گھر والے. جب بھی اٹھے, جب بھی بات کرنے کی پوزیشن میں ہو, جب بھی آپ کو لگے کہ وہ ریمورس میں ہے. ریمورس کہتے ہیں نشہ اترنے کے بعد ایک تھوڑا سا پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ ندامت سی ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کوئی ڈرنک ہو کے پاس آؤٹ ہو گیا تو بچے وہ تو ٹپ کے تو وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دو ادھر ٹپ گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈرنک حالت میں بعض اوقات وہ اتنا نارمل سین لگنے لگتا ہے کہ بچے اوپر سے چھلانگے مار کے تو کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بات چیت کرنے کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے, بات چیت کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, اس کے لیے خاص الفاظ ہوتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسے کوئی الفاظ ہی نہ ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہاتھا پائی ہو جائے. پہلا لمحہ جو ہوتا ہے نا, جب آپ کو خیال آتا ہے کہ میں بات کروں, اگر آپ اس لمحے میں قابو نہیں پا سکے اپنے آپ کو اوپر, تو پھر اس کے بعد دوسرا, تیسرا یا چوتھا جو بھی پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے, اور جیسے ڈلوان سے گاڑی اترنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بندے سے اس وقت بات نہ کریں جب وہ ایڈکشن میں ہے اور ہائی ہے. جب کسی نے نشہ کیا ہوتا ہے تو عموماً بات کرنا
بہت بہترین ہوتا ہے بشرطے کہ وہ ایڈکٹ نہ ہو. اگر کسی بندے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈکٹ نہیں ہے لیکن اس نے نشہ کیا ہوا ہے تو یہی موقع ہے اس سے بات کرنے کا. لیکن اگر کسی بندے نے نشہ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے تو پھر یہ بدترین موقع ہے اس سے بات کرنے کا. اب اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کیا کہ نشہ کیا ہوا ہے پر ایڈکٹ نہیں ہے تو یہ بہترین موقع کیوں ہے, اور نشہ کیا ہوا ہے ایڈکٹ ہے تو یہ بدترین موقع. کہ پہلی بات ہے کہ فیملی کو اس تشخیص تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیارا ایڈکٹڈ ہے یا صرف ڈرگ یوز کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ صرف ڈرگ یوز کرتا ہے تو جب بھی وہ ڈرگ یوز کرتا ہے وہ اس وقت بہت مہربان اور اعتماد والا اور ریلیکس ہوتا ہے. ایسے موقع پہ کوئی مکے نہیں مارتا, کیونکہ جب کوئی ڈرگ یوز کرتا ہے تو وہ کسی بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے, وہ کسی چڑچڑے پن کو حاصل کرنے کے لیے, غصے کو حاصل کرنے کے لیے ڈرگ یوز نہیں کرتا. کسی بھی ڈرگ کے بارے میں گوگل پہ سرچ کر لیں, کوئی کتاب پڑھ لیں, تو کوئی بھی ڈرگ ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ کو منفی چیزیں یا منفی معلومات ملیں. ہمیشہ ڈرگز کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں کتابوں میں وہ مثبت ہوتی ہیں کہ یہ چائے پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, الکوہل سے یہ فائدہ ہوتا ہے, یا کوکین سے یوں انسان بدل جاتا ہے فار دی بیٹر. جیسے آپ سب اپنے عزیزوں و اقارب سے ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں تو ہمارا بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہم جب بات کرتے ہیں تو دوسرا بندہ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک عزیزہ کو فون کیا اور وہ جنجلا سی گئیں. فون تو انہوں نے اٹھا لیا لیکن وہ بات نہیں کر سکی. تو میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے غلط موقع پہ آپ کو کال کر دی. تو انہوں نے کہا نہیں, غلط موقع پہ نہیں کی, بس میرے گھر میں ہر وقت سیاپا ہی رہتا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے کوئی فساد کیا صبح ہی صبح, جو انہوں نے مجھے نہیں بتایا, اور کہا کہ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو پھر میں ہاتھ پہ اپنی جو کلائی ہے اس کو میں کاٹوں گی. اور ماں نے سمجھانے کی کوشش کی تو کچن میں برتنوں کو دھکے مار کے نیچے گرا دیا. اور وہ پریشان تھیں کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی. میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ میری کو مدد کریں, لیکن یہ کہتے کہتے میں نے ان کو اتنی بری باتیں کہی کہ وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل گئے کہ تمہارا جیسا مزاج ہے تو اگر تمہارے ساتھ بیٹی یہ سلوک کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہی کر دی ہے. پھر وہ گھر سے باہر نکل گئے. تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ اب کیا کروں. عزیز و اقارب اسی لیے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی کام آ سکتا ہے تو وہاں فون کرتے ہیں, پر فون تو میں نے کیا, پر فون تو ان کو کرنا چاہیے تھا, بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. لیکن جیسے کسی کو یو کیچ سمبڈی ریڈ ہینڈڈ تو ایک دم پریشان ہو کے تو وہ بتا دیتا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے ٹف لو کہتے ہیں. آپ کو حدیں مقرر کرنے کی اور ڈٹ جانے کی ضرورت ہے, اور آپ کو اپنا پتا نکلوانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو میں نے کہا شام کو مجھ سے ذرا دوبارہ بات کیجیے گا. شام کو ان کا فون نہیں آیا تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی معمولی سی بات تھی صبح, آپ دل سے ہٹا دیں وہ بات, ایسی کوئی خاص بات نہیں, آئی کین مینیج. ٹھیک, کیونکہ ان کو کسی اور فیملی ممبر نے کہا کہ گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں روزانہ کہ گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. یہ سب سے زہریلی متھ ہے, یہ سب سے زہریلی غلط فہمی ہے کہ گھر کی بات نہیں باہر جانی چاہیے. کوئی آپ میں سے مجھے بتائے گا کہ گھر میں تکلیف پلتی رہے, گھر میں سب تڑپتے رہیں, مستقبل تباہ ہوتے رہیں, گھر کا امن و سکون ہر وقت خطرے میں رہے, گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے, یہ کس نے کہا تھا؟ لیکن مجھے بتائیے کہ ابھی نہیں تو کبھی آپ
بات پہ یقین رکھتے تھے. ایٹ ون ٹائم اور دی ادر آپ کو اس کا یقین تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ آپ سمجھتے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری تکلیف ٹھیک ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ لوگوں کو ہی نہ پتہ لگے تو چنگی گل ہے. اگر آپ کی پرائرٹی 1 اور پرائرٹی 2 ٹھیک ہے اور ریورس نہیں ہے، آپ کے اور میرے، ہم سب کے یہ نظریات ہوتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم ہاتھا پائی کریں تو جائز ہے، کس موقع پہ ہم گالیاں دیں تو جائز ہے، کس موقع میں ہم اپنا چہرہ برا سا بنا لیں تو جائز ہے. تو یہ ہمارا سب کا طے شدہ ہوتا ہے کہ کس موقع پہ ہم کیا کریں تو وہ مناسب ہوگا. یہ نظریات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کسی جادو سے ہم یہ فیصلہ ہی کر لیتے ہیں کہ ہاتھا پائی نہیں کریں گے، شاؤٹنگ نہیں کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، بات کریں، اگر ہم یہ فیصلہ ہی کر لیں اور اس پہ عمل بھی کر لیں تو آدھے مسائل تو فوری طور پر حل ہو جائیں گے. کہ اگر آپ کی فیملی میں ہاتھا پائی کا کوئی امکان نہیں، غصہ کرنے کا، شاؤٹ کرنے کا، دروازے بینگ کرنے کا، دروازوں کو ٹھڈے مارنے کا، چیزوں کو گرانے کا، توڑنے کا کوئی رواج نہیں، تو بات چیت کے دروازے دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ ایک دوسری چھوٹی سی سکل سیکھ لیں کہ دوسرے بندے کو بولنے کا زیادہ موقع دے دیں. آپ اسے بولنے کا موقع دیں اور اس طاق میں نہ رہیں کہ وہ چپ کرے تو پھر آپ بات کریں گے. آپ اسے بولنے دیں. جیسے کبھی ضرور آپ نے زندگی میں کبھی آتش بازی تو چلائی ہوگی، کوئی پٹاخے، کوئی چچڑ، کوئی انار. دیکھیں اگر آپ فرض کریں ایک انار چلاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے تو پھر اوپر آتا ہے تو پھر وہ پورا روشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھس ہو جاتا ہے. تو اب آپ اگر اسے دوبارہ تیلی لگائیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو کیا آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو بولنے دیں؟ اگر آپ انٹرپٹ نہیں کرتے اور انہیں بول لینے دیتے ہیں اور اخیر میں وہ جب پھس ہو جائیں تو پھر آپ اپنی چھوٹی سی بات کریں 30 سیکنڈ میں آپ اور میں اس طرح کا نظریہ بنا لیں کہ جہاں ہمیں کسی مشکل بندے سے سامنا ہو اور مشکل موقع ہو اور فضا میں بہت زیادہ جذباتی گرد اڑی ہو اور نفع نقصان کافی سامنے بڑا سا نظر آتا ہو، تو سن لینے سے زیادہ کوئی آسان کام ہو سکتا ہے؟ سن لینے سے زیادہ آپ سن لیں اور اگلا بندہ بول بول کے چپ کرے تو اس کو کوئی کہ مجھے سمجھ نہیں لگی، تھوڑا سا اور سمجھاؤ. اور پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے، سمجھانا شروع کرتا ہے، کہتے ہیں ایک نقطے کی سمجھ نہیں لگی یہ والا، یہ بھی ذرا سمجھا دیں. تو انتظار کریں کہ دوسرا، اور کبھی بھی مذاکرات نہ کریں جب آپ شارٹ آف ٹائم ہو. آپ ایگزٹ لے لیں کہ میں ابھی شارٹ آف ٹائم ہوں، میں ابھی آتا ہوں، اور بیٹھے بس میں ابھی آتا ہوں، اور آپ وہ کام کرنے چلے جائیں جو آپ نے کرنا ہے اور کر کے واپس آ جائیں اور پھر آپ بات چیت کا آغاز کر لیں. تو یہ جو چیز ہے، دو سکلز آپ کو بتائی کہ ایک سننے پہ زور رکھیں، بولنے کا موقع دیں. ہو سکتا ہے وہ بول بول کے، چونکہ جب کوئی بولتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، اپنا بولا ہوا سنتا بھی ہے. جب کوئی بولتا ہے، اپنے منہ سے بات کرتا ہے تو پھر اپنے کانوں سے سنتا بھی ہے، اور جو بات باہر سے چکر لگا کے واپس کانوں کے ذریعے اندر جاتی ہے تو اس بات کا انالیسز ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی باہر کی بات ہے. جو اندر کی بات ہے جب وہ باہر جاتی ہے اور پھر اندر آتی ہے تو پھر اس کا انالیسز ایک باہر کی بات کے طور پر ہوتا ہے. تو آپ اگلے بندے کو موقع دیں کہ وہ خود اپنی بات کا تھوڑا انالیسز کر سکے. انسانوں کو ہاتھ پائی اور شاؤٹنگ اور ان چیزوں سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ کبھی کچھ حاصل ہوگا، اور یہ ان کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ریڈنڈنٹ ہے، جو کہ بات کر سکتے ہیں. جانوروں کا لڑنا سمجھ میں آتا ہے، مرغے آپس میں چونچے لڑاتے ہیں تو اس بات کی سمجھ لگتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا سیانہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. لیکن انسانوں کے پاس تو کئی طریقے ہیں
اگر فیس ٹو فیس بات نہیں کرنی تو کاغذ پہ خط لکھ سکتے ہیں. اگر کاغذ پہ خط لکھنا آپ کو پرانا لگتا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتے ہیں, دوسرے بندے کو غور کرنے کا موقع دے سکتے ہیں, اور آپ دوسرے بندے کو کوئی شارٹ ٹائم دے سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد اگر بات کر لیں یا کل بات کر لیں, یا پھر آپ فوری چوائس دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو بہت جلدی ہے بات کرنے کی تو آپ اس کی بات سن کے تو 5 منٹ کا موقع لے لیں کہ لیٹ می تھنک فار 5 منٹس. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور یہ کوئی بہت مشکل والی باتیں ہرگز نہیں ہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا پہچاننا کہ فضا سازگار ہے یا خراب ہو رہی ہے. اگلے بندے کی آواز اونچی ہو رہی ہے اور وہ اندر سے تپش محسوس کر رہا ہے, یہ جاننا کوئی بہت اس کے لیے راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک عام آدمی, ایک دیہاتی آدمی جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور قبائلی سسٹم میں ہے, وہ ہاتھا پائی کر کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے, طاقت سے مسائل حل کرنا چاہتا ہے, اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کر کے تو کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ملکوں کے درمیان بات چیت سے مسائل حل کرنے کے بجائے 70 سال کشمیر کے مسئلے پہ جنگیں لڑنے میں گزار دیتے ہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ انسانوں نے ابھی کتنی ترقی کی ہے. پر انسانوں کی کچھ ترقی نظر بھی آتی ہے کہ اس وقت دنیا میں رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی 2 ملک آپس میں جنگ نہیں کر رہے ہیں. کیا یہ بہت بڑی پروگرس نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی کوئی وقت نہیں آیا تھا کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا. اور اگر آپ پیچھے چلتے جائیں تو یہ حملہ آور ہونے کا کام بہت عام تھا. اگر آپ نے قبل از وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں ہے, اور اگر آپ کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ غصہ حرام ہوتا ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ چونکہ غصہ حرام ہوتا ہے اور چونکہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہے, جو شرک حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, شراب حرام ہے, تو جو حرام چیزیں ہیں ان میں ایک غصہ بھی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ غصہ کم حرام نہیں ہے اور شراب زیادہ حرام نہیں ہے اور سور کا گوشت اس سے زیادہ حرام نہیں ہے, بس حرام ہے. اور اگر آپ اس نظریے پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. ایک اور بات, اگر نظریات, جب میں نے اپنے غصے پہ ابتدا میں قابو پایا تو ایک نظریاتی تبدیلی تھی. میں مری گیا ہوا تھا اور ایک ہوٹل میں میں مقیم تھا, اور سامنے ایک دکان ہے راجہ صاحب کے نام سے, شاید آپ مری گئے ہوئے, تو بہت پرانی دکان ہے راجہ صاحب. تو ایسے ہی بندہ جیسے ونڈو شاپنگ کرتے کرتے چلا گیا تو ان کی ونڈو میں مجھے چائے کا ایک کپ نظر آیا بڑی شاندار پیکنگ میں, اور اس کپ کے اوپر لکھا ہوا تھا, یعنی جو کاغذ کا ڈبہ تھا اس کی ایک ونڈو سی بنی تھی, اس ونڈو میں سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ کپ کے اوپر لکھا ہوا ہے ناٹ گاڈ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہوا ناٹ گاڈ. تو میں دکان کے اندر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں وہ کپ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی لینا ہے تو دسو, نہیں تو دیکھن دا کی مطلب ہے, یہ بات انہوں نے مجھے کہی. تو میں نے کہا کہ اگر مجھے پسند آیا تو میں لے لوں گا. کہتے نہیں پھر میں کھولاں گا ڈبہ, پھر میں رکھاں گا. وہ سردی بہت ہوتی ہے مری میں تو دکانداروں کا موڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا, موسم کی وجہ سے ایسا ہے کہ وہ ٹھنڈے تھوڑے ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے جب کپ کھول کے دکھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا آئی ایم ناٹ گاڈ. آئی ایم چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا تھا, ناٹ گاڈ بہت بڑا لکھا ہوا تھا, آئی ایم ناٹ گاڈ. اور وہ بڑا ایک پیارا سا کپ تھا, تو میں نے اس سے وہ خرید لیا, اور اس کے بعد میں نے روز سویرے اٹھ کے اس میں چائے پینا شروع کی, اور مسلسل میں دیکھتا رہتا تھا کہ آئی ایم ناٹ گاڈ. کیونکہ جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے کہ جب ہماری نہیں چلتی, اور جب ہماری نہیں چلتی, کوئی بات ہماری نہیں مانتا تو ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن اس موقع پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا میں خدا ہوں کہ میری چلے, کیونکہ چلتی تو خدا کی ہے. تو بندے کی تو بعض اوقات چلتی ہے, بعض اوقات نہیں چلتی.
تو جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گاڈ، آئی ایم ناٹ گاڈ، تو یہ چیز آپ کو ہر اس موقع پہ کام آنے لگتی ہے کہ جب کوئی بندہ بات نہیں مانتا. اور اگر آپ اور میں دیکھیں تو ہماری زندگی میں، خاص طور پر میری زندگی میں، زیادہ تر لوگ میری بات مانتے ہیں، زیادہ تر لوگ میری بات مان لیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتے. طاقتور لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتے. 2-4 ہیں ایسے لوگ جو میری بات نہیں مانتے. تو پھر میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ میجورٹی تو مان لیتی ہے. اگر کوئی 2-4 لوگ نہیں مانتے، چلو ریشو تو بری نہیں ہے، تو اپنے آپ کو تسلی آپ دے لیتے ہیں اور غصے سے بچ جاتے ہیں. اور غصہ اگر آتا ہے تو اس کا اظہار لفظوں میں کر سکتے ہیں آپ کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ سلمان مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے لڑائی کروں، لیکن میرا آپ سے لڑنا بنتا نہیں ہے، پر مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے. اب یہ ہے لفظوں سے اظہار. لیکن اگر ہم لفظوں میں غصے کا اظہار کرتے ہیں، چاہے اگر ہم غصے کو پی جاتے ہیں یا سنپ کرتے ہیں، تو وہ اندر جا کے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا. لیکن اگر ہم غصے کا اظہار ایک مکے سے کرتے ہیں، غصے کو مکے میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، یا ایک لاٹھی پکڑ کے اس کا استعمال کرتے ہیں، یا گن پکڑ کے اس سے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر یہ بات بہت دور تک جا سکتی ہے. غصہ جو ہے کسی بندے کا، وہ فزیولوجیکل ہے یا پیتھولوجیکل ہے. فزیولوجیکل غصہ وہ ہوتا ہے جو ایک نارمل برین سے ابھرتا ہے کسی ناانصافی کی وجہ سے. پیتھولوجیکل غصہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی ناانصافی نہیں بھی ہوئی تو وہ برین خود سے ایک ناانصافی کو تصور کر سکتا ہے، وہ پیرانویا ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہو جائے. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، ان کے بارے میں آگاہی حد درجے ضروری ہے. ہم ویسے باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ یار میرا دماغ خراب ہے. یہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہمارا دماغ ٹھیک ہوتا ہے. اکثر یہ لبرٹی لے لیتے ہیں کہ اپنے دماغ کی خرابی کا، یار میں بھی پاگل ہو گیا تھا، یا مجھے ایسے ہی غصہ آ گیا تھا. لیکن جب سچ مچ ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جسے پاگل پن عرف عام میں کہتے ہیں، یا کوئی ایسی سیکیٹرک النس ہے، تو جب ہم اس النس کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا ادراک یا آگاہی اس طرح نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جن لوگوں کو سچ مچ دل کی بیماری ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ آپ کی دل کی 3 نالیاں جو ہیں وہ بند ہیں، تو وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. اور جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ سٹنٹ ڈلیں گے تو وہ ڈاکٹر کی اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں کو پینک اٹیک ہوتے ہیں وہ عموماً اس بات کو بہت غور سے سوچ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دل کے دورے پڑ رہے ہیں. اور وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ان کو تسلی دیتا ہے، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی تیسرے ڈاکٹر کے پاس، اور ہر ڈاکٹر ان کو چیک اپ کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا دل ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ اپنا خیال نہیں بدلتے، وہ ڈاکٹر بدل لیتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ بعض اوقات انسان کو جب بیماری ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، اور جب بیماری نہیں کوئی ہوتی تو پھر اس کو وہم ہوتا ہے کہ ہے. اور مینٹل النس اتنی عام بات ہے کیونکہ یہ ایک ایسا آرگن ہے ہمارا جس کا جسم کے ہر دوسرے آرگن سے بہت گہرا رشتہ ہے. اور ہمارے دوسرے آرگن ہمارے دماغ کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں، لیکن اصل اثر ہمارا دماغ دوسرے آرگن پہ ڈالتا ہے. اگر کڈنی میں درد ہو رہی ہے تو ہمارا دماغ اپسیٹ ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن جب دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو سیاپا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور 2-3 طریقے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے. ایک کہ جب مینٹل ہیلتھ ریلیٹیولی ٹھیک ہے تو اس بارے میں غور کریں کہ کیا ہمیں مینٹل ہیلتھ کے کسی چیلنج کا سامنا تو نہیں ہے. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج تو نہیں ملنے والا، ہمیں اپنے آباء و اجداد پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے.
جو ہی ہم اپنے بڑوں پہ کوئی نظر ڈالتے ہیں، باپ دادا پہ، چچا تایا پہ، ماموں خالہ پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ چیلنجز تھے، اگرچہ وہ بعض اوقات لوگوں نے چھپائے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی سیکیٹرسٹ کے پاس جاتا رہا ہے یا جا رہا ہے اور آپ کو تھوڑا بہت علم ہے تو آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا الکوہلزم کا مسئلہ ہے جس کو اگرچہ چھپایا جاتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز فلاں ان کو یہ الکوہل کا یا کسی چیز کا مسئلہ ہے، اگرچہ اس کو چھپایا جاتا ہے۔ ہم اپنے ننہال جایا کرتے تھے تو شام کے وقت گھروں کے کچھ خاص حصوں کی طرف جانا ممنوع ہو جاتا تھا، کہتے باؤ جی سو رہے، شام 5 بجے ہی باؤ جی سو رہے، تو وہ باؤ جی جو کر رہے ہوتے تھے وہ یہی تھا، الکوہل سے شغل کر رہے ہوتے تھے، جو کہ اس وقت بچوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ آہستہ پھر کسی نہ کسی وقت انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایسی چیزیں چھپائی جائیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے تاکہ ہیومن ریس بہتری کی طرف اپنا جو سفر ہے وہ تیز کر سکے۔ 21ویں صدی میں نئے ٹرینڈز سامنے آ رہے ہیں، یعنی 21ویں صدی کا ہال مارک یہ ہے کہ آپ کے اندر فیوچر میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ 21ویں صدی میں طاقت یہ ہے کہ آپ کے اندازے صحیح نشانے پہ لگنا شروع ہو جائیں۔ پچھلی صدی میں جو طاقت یہ سمجھی جاتی تھی کہ نالج کس کے پاس ہے، اس سے پچھلی صدی میں انڈسٹری کی صدی تھی، اس سے پچھلی صدی میں جس کے پاس زمینیں زیادہ تھی، اس سے پچھلی صدی میں جس کی اولاد زیادہ تھی، اس سے پچھلی صدی میں جس کی بیویاں زیادہ تھیں۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پاور یہ ہے کہ کوئی بندہ کل میں جھانک سکتا ہے کہ نہیں۔ اس سے زیادہ قیمتی سکل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، پریڈکشن، آپ کی پیش گوئی کی ویلیو۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، انفولڈ ہو رہی ہیں، ہر خبر جو انفولڈ ہوتی ہے مکمل انفولڈ نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے اور آپ چونک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ خبر ابھی بہت بریف ہے، ابھی اس کی تفصیل نہیں آئی، اور آپ اپنے مائنڈ میں اس خبر کے اندر کچھ جو تفصیل نہیں آئی آپ وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ نیکسٹ بلیٹن سنتے ہیں خبروں کا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا اس کے مطابق خبر انفولڈ ہو رہی ہے یا کچھ تبدیلی ہے، تاکہ آپ آئندہ کے لیے اپنا جو لائحہ عمل ہے فیوچر میں جھانکنے کا، جسے ہم لوکنگ انٹو دا فیوچر کہتے ہیں، تو یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ یاد رکھیں آپ سب میں جب اس دنیا میں آئے تو 100 بلین سیلز ہوتے ہیں دماغ کے اندر، خلیے ہوتے ہیں، نیورون 100 بلینز، اور جو مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی 100 بلین ہوتے ہیں، جو عام سے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی ذہانت نہیں ہوتی ان کے بھی 100 بلین ہوتے ہیں، اور جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اور بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی 100 بلین ہوتے ہیں۔ لیکن جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور جو سب نارمل یا ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں یا آٹزم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا دماغ مختلف حصوں میں بٹا ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کئی فیملیاں ہوتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، 2 کنال کے گھر میں، 4 کنال کے گھر میں، یا جہاں بھی انہیں موقع ملے وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گھر کا کون گھر میں ہے اور کون کون باہر گیا ہوا ہے، انہیں ایک دوسرے کی کوئی خاص خبر نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں رشتہ داروں کی بھی خبر ہوتی ہے، جنہیں پتہ ہوتا ہے رشتہ داروں کی ہاں آج شام کیا پک رہا ہے، انہیں ہمسایوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، انہیں چاروں طرف ہر ایک کی خبر ہوتی ہے۔ تو ہمارے دماغ کے جو خلیے ہیں یہ بھی آپس میں اگر رابطہ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں،
جس کے لیے باقاعدہ تاریں جنہیں ڈینڈرائٹس اور ایکسونز کے آپس میں ہاتھ ملانے کا ایک عمل ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے جذبات کا تبادلہ کرتے ہیں، اور یہ سارا 1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتا ہے۔ اور جو ہی آپ کو کسی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے دماغ کو ٹاسک دیتے رہتے ہیں کہ یہ جو خبر ابھی ابھی میرے سامنے آئی ہے تو یہ انفولڈ ہوگی تو اصل خبر کا خد و خال کیا ہوں گے، تو آپ کے دماغ کے تمام خلیے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہوئے تمام علوم جو آپ نے حاصل کر رکھے ہیں بڑی فاسٹ سپیڈ سے بیک اینڈ فورتھ مشورے ہو کے تو آپ کو جواب آئے گا، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں، بشرطے کہ آپ او سی ڈی سے نجات پائیں۔ او سی ڈی جو کہ آج کے ذہین آدمی کی سب سے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، جو سوچنے نہیں دیتی۔ او سی ڈی ایک چھوٹا سا پھندا ہوتا ہے جس میں ہم بار بار جا گرتے ہیں، ہاتھ دھونے کا پھندا، نمبر چیک کرنے کا پھندا، کسی وہم کا پھندا، کسی ایسی چیز کا پھندا جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں، کسی ایسی خطرے کے بارے میں سوچ جس نے کبھی نہیں ہونا۔ انسانوں نے جتنے بھی خطرات ازل سے آج تک اپنے لیے مستقبل میں سوچے، ان میں سے 1% سے زیادہ نے حقیقت کا روپ نہیں دھارا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان نے فضول میں کتنی سٹریس حاصل کی، اور جو ہی ہمیں سٹریس ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں صلاح مشورے ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ صلاح مشورے اصول ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ڈسکریشنری ٹائم ہوتا ہے۔ ڈسکریشنری ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ فرصت میں ہوتا ہے اور آپ اسے پھر کام سونپتے ہیں، وہ پہلے سے بزی نہیں ہے، آپ اسے کام سونپتے ہیں اور یہ آپ کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کام سونپیں، اسے ڈسکریشنری ٹائم کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شارٹ آف ٹائم ہیں اور کوئی آپ کے بازو ادھر سے کھینچ رہا ہے اور کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے تو ڈسکریشنری ٹائم نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو کہ اپنے اصل ماحول میں آپ کو نئے آئیڈیاز نہیں آتے، آپ کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں جب آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، نتھیا گلی یا کوئی اور ملک میں، تو آپ کو آئیڈیاز آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو آپ کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا آپ کی ٹانگ کھینچنے۔ ڈسکریشنری ٹائم، اور عموماً یہ سی ای اوز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ڈسکریشنری ٹائم، کہ ان کے پاس فری فلوٹنگ تھنکنگ جو ہے اس کے لیے ٹائم ہو کہ وہ اپنے آپ کو ٹاسک دیں کہ یہ چیز کیسے ہونے والی ہے، اور 5 10 15 منٹ وہ اس پہ سوچیں کہ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے اور اس کا ممکنہ حل کیا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی صاحبزادے جو ہیں باہر سے آئیں گے اور کوئی 1 بجے کا ٹائم ہے اور وہ آئیں گے تو ممکنہ طور پر سٹونڈ ہوں گے یا ڈرنک ہوں گے، اور آپ نے ان سے کسی بحث میں نہیں الجھنا، یہ پہلے ہی آپ نے سوچ لیا اور سوچ لیا کہ کل صبح بات ہوگی، اور آپ جا کے صبح سوتے میں ان کو جگاتے ہیں جو نارمل جاگنے کا ٹائم ہے، جس وقت وہ ریئیکٹ کرنے میں سلویسٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کی دنیا میں ہے، بچے سب سے زیادہ سلو صبح کے ٹائم پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کو دیر سے سوئے ہوتے ہیں، فٹیگڈ ہوتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ 10 11 بجے جب انہیں جگاتے ہیں کہ کچھ بات کرنی ہے ذرا منہ دھو لیں، تو وہ اس وقت آپ کو اس طرح جھپٹ کے نہیں پڑھ سکتے جس طرح کہ شام کو یا کسی ایسے موقع پہ جب وہ باہر سے دوستوں سے گھوم کے آئے ہیں۔ یہ جو متشدد سی دنیا بن گئی ہے جسے آر ریٹڈ دنیا کہتے ہیں، یعنی بے راہ روی کی دنیا، پارٹی کی دنیا، جس میں فن آفٹر فن کرنے کا شوق ہوتا ہے بچوں کو، اس دنیا میں والدین کا بچوں سے بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور جو ایک کامن کرٹسی ہے جس کی بچوں سے توقع رکھی جاتی ہے،
وہ دیکھنے میں نہیں آتی. بعض اوقات بڑی بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے والدین کو, اور والدین کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, حالانکہ اس کا بڑا آسان حل ہوتا ہے کہ وہ اپنا پاؤں ان کے جال میں نہ الجھائیں, وہ اپنی ایک حقائق کی دنیا کو تسلیم کر لیں, وہ اپنے حقوق کو واضح طور پر سمجھ لیں, وہ حدیں سیٹ کر لیں اور ان حدوں پہ اصرار کر لیں, اور کم سے کم بات کریں, باڈی لینگویج خراب نہ کریں, صبر کے ساتھ انتظار کریں. تو اس صورت میں ان کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے لیے آپ کا آگے سوچنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہ جو بچے نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ جادوگر ہوتے ہیں, تو جادوگر کس وجہ سے کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے, انہوں نے کیا کہنا ہے, پھر آپ نے کیا کہنا ہے, پھر انہوں نے کیا کہنا ہے. وہ 6 ہاتھ آگے سوچ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو اگر آگے سوچنے کی تربیت حاصل ہو جائے, جو کام کریں اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے, اور اگر آپ یوں سوچنا شروع کر دیں بیک اینڈ فورتھ, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, کہ میں یہ کہوں گا تو وہ کیا کہے گا, وہ یہ کہے گا تو میں کیا کہوں گا, کیونکہ ایٹ لیسٹ اس میں سے 50% باتوں کا آپ کو پتہ ہے, کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا, میں یہ کہوں گا تو وہ کیا کہے گا. تو اس میں 50% باتیں کا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اور کیا میں نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے گالی نہیں دینی, یہ اگر آپ کا فیصلہ ہے. آپ نے اس کا مقابلہ کسی برے انسان سے تشبیہ دے کے نہیں کرنا, آپ نے کوئی طنز نہیں کرنی, اور آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی خراب پیش گوئی نہیں کرنی, آپ نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دینی, اور آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اے نہیں کرنا, اور اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے, ریچولز کو اپ ہولڈ کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ کتنے والدین ہیں وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہتے کہ وہ اپنے بچے کو گلے لگا سکیں یا اس سے پیار کر سکیں. کتنے میاں بیوی ہیں جن کے ریچولز ختم ہو گئے ہوتے ہیں. بہت سارے میاں بیوی ہیں جو ایک کمرے میں نہیں رہتے, وہ ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے اور ریچول میں سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بہت سارے میاں ایسے ہیں جنہیں صدیاں بیت جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اظہار نہیں کرتے, حالانکہ انہیں محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے رغبت ہوتی ہے, لیکن وہ زبان پہ یہ بات نہیں لاتے. اس سے مدد نہیں ملتی, اس سے نقصان ہوتا ہے. لہذا جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل بندہ ضرور ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی زندگی میں صرف آسان لوگ آئیں تو آپ ڈم ہو جائیں گے, آپ ڈم ہو جائیں گے, آپ کی عقل میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں, کوئی بحران نہیں, کوئی مشکل نہیں, تو سمجھ لیں کہ کوئی عقل نہیں. عقل آتی چیلنج سے ہے. جیسے آپ وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے مسلز بنتے ہیں, کیونکہ مسلز کو وزن کا چیلنج دیکھنا پڑتا ہے. تو انسان نے دنیا میں ساری ترقی اسی طرح کی ہے کہ ان کو مشکلات تھی, انہوں نے آسانیوں میں بدلی. تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ فرسٹ کلاس دنیا بنا کے پھر انسانوں کو بھیج تک جاؤ موج کرو. پر اللہ نے ایک ایسی دنیا بنا کے انسانوں کو بھیج دیا جس میں انسانوں کو پل پل سوچنا پڑتا تھا کہ اس مشکل کا کیا کروں اور اس مشکل کا کیا کروں. اور اس سے انسان کا دماغ چلنا شروع ہوا, اور اس کے دماغ کے خلیوں نے آپس میں باتیں کرنا سیکھ لیا, پھر اس نے بولنا سیکھ لیا, پھر اس نے سوچنا سیکھ لیا, پھر اس نے مذاکرات کے اصول بنانے سیکھ لیے, اور پھر انسان نے اپنی صحت کے چیلنجز کو دیکھنا شروع کیا. ابھی آپ پہلے کی نسبت بہت کم سنتے ہیں کہ لوگوں کو دل کی حرکت بند ہونے سے موت کا سامنا ہو. ابھی دنیا میں زیادہ تر بڑا چیلنج کینسر کا ہے, یا اس سے بھی بڑا چیلنج اپنے آپ کو نقصان چیلنج ہے دنیا میں. نشے کا چیلنج ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا میں. تو ان سب چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنے دماغ
کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا بگیسٹ ریسورس ہے اس دنیا میں اچھی طرح مزے سے زندگی گزار کے جانے کا، بیسٹ ریسورس ہے۔ تو پھر آپ عروج سے عروج کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، ایک چوٹی کے بعد آپ دوسری چوٹی سر کرتے ہیں، پر اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ پہلے زندگی کے 25 سال جو ہیں وہ آپ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، پھر دوسرے 25 سال عموماً آپ مال و متاع، کامیابی، نام کا ڈنکا بجانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور تیسرے 25 سال پھر آپ خوشیاں، تعلقات اور اپنی زندگی کو سہل بنانا، کیونکہ طاقت کم ہو رہی ہے، اور پھر چوتھے 25 سال روحانیت کے ہوتے ہیں کہ اب واپسی کتنے اچھے طریقے سے جانا ہے۔ یہ جو واپسی کا سفر ہے نا، یہ بندہ اس کے لیے جتنی اچھی پریپریشن کر لے تو اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی، کہ ہر روز آپ تقریباً پریپیئرڈ رہیں، ہر روز آپ دنیا سے جانے کے لیے تقریباً پریپیئرڈ رہیں، اور دوسرا ہر روز جب آنکھ کھلے تو آپ پریپیئرڈ ہوں اس دن کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے، ایکسائٹیڈ ہوں۔ ایک صاحب کمرشل بینک کے جو مالک ہیں میاں منشا، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں رات 2 بجے میری نیند کھلتی ہے، میں گھڑی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں صبح کب ہوگی جو میں کام کرنے جاؤں گا، کیونکہ سونا تو انہوں نے ہوتا ہے پورا، لیکن ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے صبح ہو اور میں اپنے چیلنجز کی طرف جاؤں۔ انہیں اپنے آپ کو پش نہیں کرنا پڑتا، انہیں ول پاور کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، ول پاور جمع ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس روزانہ آتی ہے اور آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈسپلن، کہ آپ از خود آپ کے قدم اس کام کی طرف بڑھنے لگیں کہ جو کام آگے آپ کو درپیش ہے، نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا جو ہے، اس کے لیے ول پاور کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی، باہر سے پڑھ کے آئے، اور ان کا خوش قسمتی سے تعلق ایک ایسی کمیونٹی سے تھا جسے ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے جس میں ترقی کرنے کا، جو شیخ چنیوٹی جو برادری ہے، وہ جب زندگی گزارتے ہیں تو وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں اصلاح ممکن ہے، ان پہ سٹڈی ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی جو چنیوٹ برادری ہے شیخوں کی، اس پہ ہارورڈ بزنس اسکول میں سٹڈی ہوئی کہ یہ ہر دفعہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں، یہ بزنس میں آگے سے آگے سے آگے کیوں نکل جاتے ہیں۔ تو ان کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی، اور انہوں نے پتہ چلایا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ سادہ زندگی گزارتے ہیں، پیسے کو ضائع نہیں کرتے، معیشت کو سمجھتے ہیں، فیوچر میں جھانک سکتے ہیں۔ میمن جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ پریسائز ہے۔ میرے کچھ دوست میمن بھی ہیں، اور مجھے میڈیکل کالج کے زمانے سے ان کے ساتھ شناسائی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سادہ زندگی پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کے غریب ہونے کے امکانات کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی آمدنی کے اندر، اپنی چادر کے اندر رہ کے گزارا کرتے ہیں۔ اور چادر کے اندر رہ کے گزارا کرنے کا مقصد صرف روپے پیسے کے اعتبار سے نہیں ہے، آپ کے جذبات کی بھی ایک چادر ہوتی ہے، اس کے بھی اندر رہنا ہوتا ہے، اور آپ کے تعلقات کی بھی ایک چادر ہوتی ہے، آپ نے اس کے بھی اندر رہنا ہوتا ہے کہ ان تعلقات کو پالیں جن تعلقات کو آپ نبھا سکیں۔ آپ کے کام کاج کی بھی ایک چادر ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنی چادر میرے لیے کافی ہے، اور اس سے باہر مجھے پاؤں نہیں پھیلانے، اور یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہ کام مجھے نہیں کرنا۔ اور آج خود ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگ ریسرچ کر کے عقل و فہم کو اکٹھا کر کے تو ہمارے لیے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو کوئی شکوہ ہی نہیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ جاننا ہے، آپس میں جو بات چیت ہے اس کو جاری رکھیں، خالی بات چیت کو جاری نہ رکھیں، شائستگی کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھیں، ٹھہراؤ کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھیں، بات چیت کے مواقع نکالیں، اور کبھی بھی جب بات چیت کریں تو اسے آخری بات چیت نہ سمجھیں اور گھنٹوں نہ جاری رکھیں،
بات چیت کسی بھی کروشل موضوع پہ 1 منٹ 2 منٹ یا 5 منٹ ہوتی ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ پہلے کرکٹ میچ 5 دن چلتا تھا, اب بھی چلتا ہے, پھر انہوں نے اسے 50 اوور کا کر دیا, تو کہتے ہیں 1 ڈے میچ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے 20 اوورز کا 20 میچ, تو سب سے زیادہ کیا پاپولیرٹی ہے 20 کی. اب وہ 10 والا ابھی اتنا نہیں آیا, لیکن ایک 20 والا ہے جو عام لوگ پھر بھی پسند کرتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ اس میں وہ بیچ میں اپنے کام بھی کر لیتے ہیں, پھر میچ بھی دیکھ لیا, کبھی چھوڑا میچ کو, پھر کبھی واپس آ کے دیکھ لیا. اسی طرح گھروں میں جو ہمارے فیملی ممبرز کے درمیان گفتگو ہوتی ہے, تو کبھی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھا لیا, کبھی اس کو پھر ویسے ہی چھوڑ دیا صبر کے ساتھ, اور پھر دوبارہ گفتگو میں شامل ہو گئے. اور گول اپنا جو ہے وہ کبھی نہ بھولیں, اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات چیت جاری رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی سلوشنز انشاءاللہ نکلیں گے.